نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون. صدق اللہ العلی العظیم. وظللنا، اور ہم نے سایہ عطا کیا، سایہ ڈالا، علیکم تمہاری پر، الغمام بادل کا. وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے اتارا تمہاری پر من اور سلوہ. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارے پر کوئی ظلم نہ کیا. ولیکن كانوا انفسهم یظلمون، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. پچھلی آیات کریمہ کے اندر اس بات کا بیان تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے کتاب لے کر تشریف لائے، جو اپنی قوم بنی اسرائیل والوں کے سامنے پیش کی. تو بنی اسرائیل والوں نے یہ کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے یہ فرمائے کہ یہ میری کتاب ہے تو ہم مانیں گے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں کے 70 آدمیوں کو چنا اور وہ کوہ طور پر ان کو لے گئے. اور وہاں پر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو پھر یہ پینترا بدلا اور کہا کہ ہم اس وقت تک آپ کا بھروسہ نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں نہ دیکھیں. اس پر ان کی پر بجلی اور کڑکا آیا، جس کے نتیجے کے اندر ان کی موت واقع ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں دوبارہ زندہ کیا. اور یہ جو آیت کریمہ آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر بھی اسی صحرائے سینا کے واقعات اور انعامات کا تذکرہ ہے. صحرائے سینا یہ وہ صحرا ہے کہ جس کے اندر وہ مصر سے واپس شام کی طرف، اپنے علاقے کی طرف جاتے ہوئے، جہاں انہوں نے بحیرہ احمر کو پار کیا تھا، اور اس کے بعد جس میدان کے اندر پہنچے تھے وہ میدان صحرائے سینا ہے. اور پھر سورہ آل عمران کے اندر آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ جو اپنا وطن ہے تمہارا، اس کی پر جو عمالقہ کے لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے تو ان سے جہاد کرو. تو اس جہاد کی حکم کی انہوں نے نافرمانی کی. اس نافرمانی کا نتیجہ سزا کے طور پر یہ نکلا کہ یہ صحرائے سینا کے اندر مقید ہو کر رہ گئے. چلتے رہتے تھے لیکن صحرائے سینا سے نکل نہ سکے. کئی سالوں تک وہاں پر یہ بند رہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا تھی. لیکن اس سزا کے دوران بھی ان کو جو ضرورت پیش آتی تھی، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اے موسیٰ، آپ اپنے رب سے دعا کیجیے، ہماری یہ حاجت پوری کر دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے غیبی طور پر ان کی مدد فرما لیتے تھے. ان انعامات میں اس صحرائے سینا کے دوران کئی طرح کے واقعات پیش ہے. ان میں سے ایک انعام جس کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر ہے، بلکہ 2 انعام ہیں. ان میں سے پہلا انعام یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ، صحرا کے اندر گرمی بہت ہے، ہمارے پاس کوئی مکان نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سائے کی جگہ نہیں ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سائے کا انتظام فرما دے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے سائے کا انتظام یہ کر دیا گیا کہ بنی اسرائیل والوں کی پر بادل آ جاتے تھے دن کے وقت، اور وہ گہرے بادل ہوتے تھے اور وہ بادل سایہ کر لیتے تھے. دھوپ کی تپش جو ہے وہ اس سے محفوظ رہتے تھے. پہلا انعام تو یہ ہوا. فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ. ظللنا یہ ذل سے ہے، ذل کا معنی ہوتا ہے سایہ. وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کر دیا، علیکم تمہاری اوپر، الغمام. غمام کا معنی بادل، یعنی ایسے بادل کا کہ جو تمہاری اوپر چھایا رہتا تھا اور جس کی وجہ سے تم دھوپ کی تپش سے محفوظ رہتے تھے. ایک انعام ہم نے غیبی طور پر یہ کر دیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بھوک کی حالت کا ذکر کیا کہ موسیٰ بھوک ہے، اور یہاں صحرا کے اندر جو ہمارے ساتھ جو کھانے پینے کی چیزیں تھی وہ ختم ہو گئی،
اب یہ صحرا ہے، اس کے اندر نہ کھیتی باڑی ہے، نہ کوئی یہاں تجارت کا کوئی سلسلہ ہے، نہ کوئی باہر سے کوئی چیزیں اور سامان آ رہا ہے، تو ہماری بھوک کی حاجت کیسے پوری ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کی پر من و سلوہ اتارا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کی پر من اور سلوہ اتارا۔ پہلا لفظ تو یہ انزلنا ہے۔ انزلنا کا معنی ہوتا ہے اوپر سے کوئی چیز نازل کرنا، نازل کرنا، اور یہاں پر من کے بارے میں تو یہ بات درست ہے کہ وہ اوپر سے نازل ہوئی، البتہ سلوہ کے بارے میں یہ نزول کا معنی ذرا درست معلوم نہیں ہوتا، اس لیے بعض علماء کرام نے یہاں پر فرمایا کہ انزلنا سے مراد ہے عطا فرمانا، پیدا فرمانا۔ چنانچہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا۔ حالانکہ لوہا تو زمین سے نکلتا ہے، لیکن وہاں پر مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم نے لوہا پیدا کیا زمین کے اندر۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ ہے کہ من و سلوہ ہم نے پیدا کر دیا یا من و سلوہ اتار دیا۔ من اور سلوہ کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر تو کوئی وضاحت نہیں ہے، اور قرآن مجید کے علاوہ احادیث کے اندر بھی اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی۔ البتہ بنی اسرائیلی روایات کے پیش نظر بعض علماء کرام نے اس کو متعین کیا ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ من ایک ترنجبین کہلاتی ہے، یعنی جب وہ رات کو سوتے تھے تو رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوس پڑتی ہے، یعنی آج کل بھی بعض موسموں کے اندر پودوں کی پر اور گھاس کی پر اوس پڑتی ہے، تو صبح کے وقت وہ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ اوس جو پڑتی تھی تو یہ صبح کے وقت میں بالکل ایک میٹھی اور شیریں دانے کی شکل کے اندر بدل جاتی تھی۔ جب وہ دھوپ پڑتی تھی اس کے نتیجے کے اندر یہ بن جاتی تھی، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دھنیے کے دانے کے برابر، جو خشک دھنیا ہوتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح یہ پودوں کی پر، پتوں کی پر یا مختلف چیزوں کی پر یہ جب رات کو اوس پڑتی تھی تو دن کے وقت میں وہ دھنیے کے دانے کی طرح ایک چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے تھے، اور ان کے اندر مٹھاس بھی ہوتی تھی اور وہ خشک ہو جاتی تھی اور وہ کھانے کے قابل ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے من اتارا، من سے مراد یہ۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ من سے مراد ہے کھمبی، کہ جو صحرا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بکثرت پیدا کر دی گئی اور وہ کھانے کے کام آتی تھی۔ وہ ایسی چیز تھی، ایسی بوٹی تھی کہ اس کو کچا بھی کھایا جا سکتا تھا اور پکایا بھی جا سکتا تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی بعض سبزیاں ایسی ہیں کچی بھی کھائی جاتی ہیں، جیسے گاجر ہے، مولی ہے، اور ان کو پکا کر بھی کھایا جاتا ہے۔ تو وہ اس طرح کی بعض حضرات نے فرمایا کہ اس مراد وہ بوٹی ہے خاص، اور یہ کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کر دی گئی۔ اور سلوہ کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ بٹیر تھے، کہ بٹیروں کے غول جو ہے بڑی تعداد کے اندر ان کے آ جاتے تھے ان کے پاس، اور وہ ایک تو نچلی پرواز اڑتے تھے، زیادہ اونچے نہیں اڑتے تھے، اور دوسرے یہ ہے کہ جہاں پر ان کی آبادیاں ہوتی تھیں، جہاں پر یہ رہتے ہوتے تھے، ہاں آس پاس جو نا بٹیرے ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ وہ ان سے یعنی جس طریقے سے پرندے مانوس ہو جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ مانوس تھے، ان سے وحشت نہیں کھاتے تھے، اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کو پکڑ لیتے تھے اور پکڑ کر ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان تیہ کے اندر، صحرائے سینا کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر کھانے کے لیے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں چیزیں دی ہیں ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یہ پاکیزہ جو لفظ ہے نا، طیبات، طیبہ کی جمع ہے۔ طیبہ کا مطلب ہے پاکیزہ اور تازی اور صاف ستھری۔ تو صاف ستھرا اور پاکیزہ تو یہ اس اعتبار سے کہ آسمانی چیز تھی، آسمان سے نازل ہونے، جس طریقے سے آسمان سے برستا ہوا پانی جو ہے نا وہ بالکل صاف ستھرا اور نیچرل ہوتا ہے اور وہ پاکیزہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو اوس پڑتی تھی تو یہ بھی بالکل پاکیزہ، نیچرل اور بالکل ایک ستھری چیز ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ ایک اس میں سے کھاؤ، لیکن ان کے دلوں کے اندر یہ ایک حرص کی بیماری تھی، اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے جمع کر کے رکھنا شروع کر دیا کہ آج اگر ساری کھا لی تو کل کو کیا کریں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روز ایک اوس پڑتی تھی اور روز کثیر تعداد کے اندر ہو جاتی تھی، لیکن حرص کے مارے انہوں نے جمع کرنا شروع کیا تو وہ ایک دن کی جو جمع شدہ تھی وہ دوسرے دن سڑنا شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوگا کہ آپ تازہ کھاؤ، یعنی تازہ صاف ستھری کھاؤ، اس کو جمع کر کے نہ رکھو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے جو چیز ہم نے تمہیں عطا کی ہے اس میں سے پاکیزہ چیز کو کھاؤ۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آج تک یہودیوں کے اندر یہ مرض پایا جاتا ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کے بہت زیادہ قائل ہیں، کہ بہت ساری چیزیں جمع کر لیتے ہیں، ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ اپنے
ٹائم کیپر جو ہے نا ان کو استعمال نہیں کرتے بلکہ جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں، یہ مرض ان کا پرانا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی ہوئی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو نباتات ہیں، حیوانات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان میں سے پاکیزہ ہیں وہ کھاؤ۔ جیسے جانوروں کے اندر بکری پاکیزہ ہے، بکری کا گوشت پاکیزہ ہے، گائے کا گوشت پاکیزہ ہے، بھینس کا دودھ پاکیزہ ہے، تو فرمایا کہ یہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں، مرغی کا انڈا پاکیزہ ہے، یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ باقی جو چیزیں شرعی اعتبار سے پاکیزہ نہیں ہیں، جیسے خنزیر کا گوشت ہے، کتے کا گوشت ہے، تو فرمایا کہ وہ چیزیں نہ کھاؤ جو گندی چیزیں ہیں۔ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے عطا کی ہیں ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، یعنی جو انہوں نے چیزوں کو جمع کرنا شروع کر دیا یا ہماری ان نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، تو فرمایا کہ اس ناشکری اور ناقدری کے نتیجے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ہماری نعمتوں کی ناقدری کی ہے تو خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کوئی کمی آ گئی یا اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی آ گئی۔ فرمایا کہ انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کے نتیجے کے اندر ان کو اس ناشکری کا اور ناقدری کا وبال اور سزا بھگتنی پڑے گی، تو یہ اپنے ساتھ ناانصافی ہے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری رزق کی چیزیں ہیں، بہت سارے لوگ رزق کی توہین کرتے ہیں اور رزق جو ہے نا اس کو ضائع کرتے ہیں، تو ایسے رزق کو ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے تو بے شمار خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن انسان ان رزق کی توہین اور ناقدری کر کے خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کا وبال اور اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔ تو یہ فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ افغن کیا تمہاری اوپر بادل کو، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تمہاری اوپر من و سلوہ، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ اس پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی، وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔